الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے لے کر 76 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ قلوبكم میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من بعد میں نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن کو ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ یتفجر میں جیم حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ انہار میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اور ہا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے مراکز ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ منہ الماء میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ماء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ آگے چونکہ وقف مطلق آ رہا ہے تو یہاں پر حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم حمزہ کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہبط میں قا حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا۔ من خشیت اللہ میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خوا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ خشیت اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمَا اللَّهُ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے میم پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ عَمَّا میں میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تعملون میں واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کا قاعدہ، اور حروف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ۔ أَفَتَطْمَعُونَ میں
قا حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. واو ساکن سے پہلے عین پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ. این یؤمنو میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. لکم و قد میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. فریق منہم میں قاف پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. کلام اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے میم پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. قالوا آمنا میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ. بعد قالوا میں ضاد کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. قالوا اتحدثونہم میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اتحدثونہم بما میں میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. لیحاجوکم میں الف سے پہلے لیحا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد سکون اصلی، جیم پر سکون اصلی یعنی تشدید ہے تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا. لیحاجوکم بہ عند ربکم. لیحاجوکم بہ میں میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. عند ربکم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. افلا تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن
منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيम। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इखलास के साथ कुरान पाक को पढ़ने, इसे समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।